عزیز طلباء السلام علیکم۔ یہ اقبال کا شاہین کا مضمون ہے، سبق نمبر 6، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے پیش خدمت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوانوں کو پرعزم یعنی ارادے کے پکا، تیز نگاہ، تیز نظر اور قوت ہمت کا پیکر یعنی صورت دیکھنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں طویل غلامی بہت عرصے غلامی گزاری دیکھی اور چند مفاد پرستوں کو لالچ اور ہرس میں انگریزوں کے آگے جھکتے بکتے یعنی فروخت ہونا مطلب رشوت لینا اور رسوا ہوتے بھی دیکھا۔ رسوا بے عزت اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان وقتی مفاد کو نہ دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یقین رکھے اور اپنا مقام آپ پیدا کرے۔ اس لیے آپ نے اپنے نوجوانوں کو شاہین بنا کر پیش کرتے ہوئے کہا: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس کی تشریح اس پیراگراف میں موجود ہے۔ علامہ اقبال کے شاہین کی ایک خوبی اس کی بلند پروازی ہے، اور انہیں شاہین کی بلند پروازی کی اس لیے پسند ہے کہ یہ اس کے ارادوں کو نئے نئے امکان کی جمع کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاہین کی تیز نگاہ اور دوربینی یعنی دور تک دیکھنے پسند ہے، اور یہی خصوصیت ان کے خیال میں مرد مومن میں بھی ہونی چاہیے۔ شاہین جتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے۔ ہم بھی کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں تو بہت دور تک کے نظارے کر سکتے ہیں، اور اس کی وسعت یعنی نظری جو ہے دور تک دیکھنے کی صلاحیت جو ہے کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسرے پرندوں کو بلا ان مقامات کا پتہ جو بلند پروازی کی وجہ سے نظر آتے ہیں، انہیں تو صرف شاہین کی تیز نگاہ دے سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہین کی اس خوبی کو اپنے مرد مومن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں حوصلہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالمی رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے، آشیاء اور بھی ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رقم تراز ہے، یعنی قناعت جو توڑ پر صبر کر دے، ٹھیک ہے۔ عالم رنگ و بو سے مراد یہ کائنات ہے، یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کو انسان کو جو ہے اس کائنات کی چیزوں پر جو ہے ذرا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صبر نہیں کرنا چاہیے۔ چمن اور بھی، آشیاء اور بھی ہے، یعنی اس کائنات یعنی اس دنیا سے ایک اور بھی جہاں ہے، یعنی آخرت مراد ہے اس کے، اور وہ آخرت جو ہے اچھے اعمال کی بدولت جو ہے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعلیٰ مقام ہے جو اچھے کام یہاں کرے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اس طرح شاہین جو ہے وہ بلند پروازی کی صفت کا حامل ہے۔ اسی طرح مسلمان کو بھی یہ درس دیتا ہے کہ تو شاہین کی طرح جو ہے غیرت مند اور خوددار بن۔ اس طرح شاہین جو ہے آسمانوں میں بلند پرواز کرتا ہے، اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے۔ تو بھی کر اور اچھے کام کر اور آخرت میں اپنا نام پیدا کر، یعنی آخرت کی دولت کو کما۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے وقت کی ہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کے بھی پیغمبر تھے، پیغام پہنچاتے تھے یا پیغام سکھاتے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 19ویں صدی میں جو اشعار کہے وہ آج 21ویں صدی میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ اس دور میں حالات کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے کہے گئے اشعار ہمیشہ تر و تازہ نظر آتے، اور یہی لگتا ہے کہ ہمارے لیے کہے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اپنے دور میں نوجوانوں کو دیا گیا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے بے شمار نظمیں کہی۔ ان کے نظم بچے کی دعا روزانہ اسکول کی اسمبلی میں پڑھائی جاتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو شاہین سمجھتے تھے اور شاہین کی طرح جینے کا یعنی زندگی گزارنے کا پیغام دیتے تھے۔ ان کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہر نوجوان ان کے پیغام کو سمجھے اور عمل کرے۔ مسلمان بچوں کو کہتے تھے شاہین تھے، اور ان کی یہ دعائیں اشعار اس کا ثبوت ہے۔ جوانوں کو میری آہی سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ شعر میں بھی شاعر جو علامہ اقبال رقم تراز اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ میری صبح کو جو فریاد کی گئی ہے، پھر ان شاہین بچوں کو دعا کرتے ہیں کہ شاہین کی طرح ان کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر تاکہ وہ اپنی منزل کو پا سکے۔
دائیں آرزو میری یہی ہے میرا نوری بصیرت عام کر دے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، یہ تمام تر صفات جو ہے میرے نوجوانوں بھی عام کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھے اور شاہین جیسی صفات پیدا کرے، ہماری شخصیت ایک منفرد شخصیت بنے، منفرد یعنی انوکھا، اور ہم دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکیں۔ یہاں پر خوشحال خان خٹک کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کے نظم سے لی گئی ہے، یعنی شاہین جو باز جسے پشتوں میں کہتے ہیں، یعنی باز نامہ جو ہے خوشحال خان خٹک کا ایک مکمل کتاب ہے۔ یہاں پر تک کافی ہے۔ والسلام۔